السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناز سہتو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیریٹو وتھ ناز سہتو۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کی نیا بیچ بھنور میں ہے اور اس کو ایک بڑا چیلنج آیا ہے ساؤتھ پنجاب سے، سرائیکی دیش سے، سرائیکی صوبہ محاذ سے۔ جہانگیر ترین ان کے قریبی ساتھی ہیں، وہ ان سے ناراض ہیں۔ 40 کے قریب ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں وہ جہانگیر ترین کے ساتھ مل گئے ہیں، تو ان کی نیا اب ڈگمگا رہی ہے، عمران خان کی نیا ڈگمگا رہی ہے۔ اس کا علاج کرنے کے لیے عمران خان آج جو ہے وہ ملتان جا رہے ہیں، یعنی ساؤتھ پنجاب جا رہے ہیں۔ میں بارہا ساؤتھ پنجاب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جنوبی پنجاب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، سرائیکی وسیب کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، سرائیکی صوبے کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ عمران خان نے بات تو کی تھی سرائیکی وسیب کی بھی اور پھر جنوبی پنجاب کی بھی، لیکن اسے پریشان کیا ہوا ہے جنوبی صوبہ محاذ کے ان لوگوں نے جو مل گئے ہیں اب جہانگیر ترین کے ساتھ، اور جہانگیر ترین کا علاج ڈھونڈنے کے لیے ہی عمران خان کو 3 سال میں پہلی مرتبہ اس انداز میں یہ جنوبی پنجاب صوبہ جو ہے یاد آیا ہے، اور 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 15 نہیں 30 بلین روپیز کا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اناؤنس کرنے جائیں گے۔ وہ کیسے ہوں گے 30 بلین، یہ تو جب وہ اناؤنس کریں گے تو ہمیں پتہ لگا۔ ایسا نہ ہو جیسے کراچی کے لیے 30 بلین کا اناؤنس کیا تھا، تو وہ سارے پروجیکٹ پروونشل گورنمنٹ کے پہلے ہی اناؤنس کیے ہوئے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن کو انہوں نے کراچی پیکیج کا نام دیا، اور پھر لوگ اب تک ہاتھ مل رہے ہیں۔ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ کیا صورتحال ہے، اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ آپ نے اگر یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، ویلاگ دیکھیں، پسند آتے ہیں تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ تو ہم گفتگو یہ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے وعدے تو سب کے ساتھ کیے تھے، وہ تھا پاور کو ڈائلیوٹ کریں گے، اس کو نچلی سطح تک پاور لے کے جائیں گے، لیکن عمران خان پاور میں آئے اور انہوں نے جہاں جہاں لوکل کونسلز تھی پنجاب میں توڑ دی، بڑی مشکل کے ساتھ کو عدالتی جنگ کے بعد مسلم لیگ نون نے وہ بحال کروائی ہیں، لیکن ان کو اختیار نہیں دے رہے ہیں۔ کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ تھی، وہاں تو لوکل باڈیز کو تقریباً دفن ہی کر دیا ہے، لوکل باڈیز کے الیکشن کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ ان کا وعدہ، یہ جو ڈیولیوشن آف پاور کے حوالے سے تھا، یہ تو ان کے وعدے کا حشر تھا۔ پھر یہ وعدہ کیا تھا انہوں نے بلوچستان کو کہ ہم بلوچستان کی اپلفٹ کریں گے۔ وہاں جو صورت ہے، لوگ جس طریقے سے چیخ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، اور بلوچستان کے لوگوں کے اور ہیومن رائٹس کے اور کیا کیا ایشو نکل آئے ہیں۔ سندھ تو عمران خان کی ڈائری میں ہی نہیں ہے، وہ سندھ کا مطلب ہے وہ 3-4 لیڈر عمران خان کے، عمران اسماعیل، فیصل وافڈا اور وہ باقی لوگ، باقی تو سندھ ان کے پاس ہے نہیں۔ اور پھر یہ جنوبی صوبہ جو تھا، وہ جنوبی صوبہ پنجاب جو تھا، ان کو یاد ان کے زبان پہ تھا الیکشن کے دنوں میں بڑا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک کلر بھی انہوں نے ایسا بنایا تھا کہ یہ جنوبی صوبہ محاذ جو تھا، جنوبی پنجاب صوبہ محاذ جو تھا، وہ اس میں بہت سارے سرائیکی لوگ تھے۔ عمران یہ سرائیکیوں کی، کئی سرائیکیوں کی تو یہ بھی دعویٰ ہوتی ہے کہ نیازی بھی سرائیکی ہیں، بولتے ہیں تو عمران خان خود سرائیکی، شاہ محمود قریشی سرائیکی، اور پنجاب کے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب خود سرائیکی علاقے سے، اور پھر جو ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو سرائیکی ہیں۔ جہانگیر ترین سرائیکی، جو پی ٹی آئی تھی وہ تو اس کو سرائیکی کلر میں رنگی ہوئی تھی، تو لوگوں کو یہ خوش گمانی ہوئی تھی کہ بس اب وہ سرائیکی والا کام تو ہوا چاہتا ہے نا، جنوبی پنجاب والا صوبہ ہوا چاہتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ ایک پٹے نما جو مفلر انٹروڈیوس کروایا تھا عمران خان نے، وہ جو بندہ آ رہا تھا ان کو پہنا رہا تھا، اور وہ لوگ یہ اس پہ بلیو کر رہے تھے۔ لیکن جو 3 سال گزر گئے، جنوبی صوبہ محاذ کے سلسلے میں تو کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں۔ وعدہ یہ تھا کہ 90 دن کے اندر وہ صوبہ بن جائے گا، لیکن وہ بات تو چلی گئی تھی۔ پھر پہلی مرتبہ جب نواز لیگ نے اس طرف کچھ زیادہ ہی زور لگایا تھا پی ڈی ایم کے دنوں میں، تو پھر یہ انہوں نے یہ کیا کہ پنجاب، یہ جو جنوبی صوبہ پنجاب ہے یا ملتان والا علاقہ جو ہے، جو سرائیکی بیلٹ ہے، اس میں انہوں نے
جنوبی صوبہ پنجاب کی سیکریٹریٹ بنانے کا اعلان کیا تھا. وہ بات اس میں پھر ٹکراؤ ہو گیا کہ اچھا بہاولپور ہوگا، ملتان ہوگا، کیا ہوگا، وہاں یہ مسائل موجود ہیں، تو پھر وہ بھول گئے. لیکن اس مرتبہ ہوا یہ کہ جہانگیر ترین کی جب ظاہر ہے شوگر کا معاملہ ہے، وہ ایک اسکینڈلز ہیں، وہ عمران خان، وہ جہانگیر ترین کہتے ہیں وہ تو میں ایف آئی اے سے بھگت رہا ہوں، یہ جو مجھے تنگ کیا جا رہا ہے، ان ایف آئی آرز میں تو شوگر کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال ان کی وہ جو یاری ہے نا، جو وہ کون سا پنجابی گیت ہے، ٹوٹ گئی تڑک کر کے، وہ یاری تو تڑک کر کے ٹوٹ گئی ہے. تو اب وہ انہوں نے آنکھیں دکھانی شروع کی ہیں جہانگیر ترین کو. اب وہ جہانگیر ترین کے خلاف جو کی طاقت جو ہے، جو اس کا امپیکٹ ہے، اس کو توڑنے کے لیے خان صاحب آ رہے ہیں ملتان. ان کو کوئی جنوبی صوبہ محاذ، سرائکی صوبہ، سرائکی وسیب، جنوبی پنجاب، خان صاحب کی اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ 40 کے قریب ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں وہ جہانگیر ترین کے کیمپ میں چلے گئے ہیں، اور وہ مشکل پیدا کر سکتے ہیں. 30 کے قریب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہیں ایم پی ایز ہیں، وہ 8-10 ایم پی ایز پہ کھڑی ہوئی ہے حکومت ان کی. یہ اگر ناراض ہو جائیں گے تو یہ ٹاپل بھی ہو سکتے ہیں. پھر جہانگیر ترین رابطے بھی کر رہے ہیں. آپ نے مریم نواز کو بھی سنا، دوسرے لوگوں کو کہا کہ وہ مسلم لیگ سے بھی رابطے میں ہیں اور لوگوں سے بھی رابطے میں ہیں. اور یہ مریم نواز یہ بھی کہہ چکی کہ صرف جنوبی پنجاب صوبہ وہ گروپ جو جہانگیر ترین کا ہے وہ نہیں ہے، بہت سارے ناراض لوگ ہیں جو رابطوں میں ہیں. تو یہاں عمران خان نے پہلے ہی اپنے جو چیف منسٹر ہیں ان کے معرفت انہوں نے نعمان لنگڑیال اور خرم لغاری اور چودھری جو ہیں ایگریکلچر منسٹر جس کو ہٹایا تھا، وہ ان سے رابطے تو کیے ہیں. کچھ وزیروں کو منت سماجت کر کے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے جہانگیر ترین کی اسٹرینتھ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کل یہ اناؤنس ہو گیا فارملی. اب آج عمران خان صاحب جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں ملتان میں پہنچیں گے. وہاں وہ ایک جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا افتتاح کریں گے، ایک زرعی یونیورسٹی کا افتتاح کریں گے، ایک ایگریکلچر یونیورسٹی کا افتتاح کریں گے. افتتاحات ہو جائیں گے. پروجیکٹ جب ہوں گے تب ہوں گے نا. حیدرآباد میں بھی وہ ایک یونیورسٹی کا افتتاح کر کے گئے ہوئے ہیں. اس کے لیے اس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں، ایک اینٹ نہیں لگی ہے. سب وہ ان کے اتحادی ہیں جو بڑے نازک نفیس لوگ ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی چیزوں کو بچا کے رکھتے ہیں وقت پہ اس کو استعمال کرنے کے لیے. تو وہ ابھی تک اس پہ تو بات نہیں، اور حیدرآباد میں کچھ کام نہیں اس پہ ہوا. پھر 30 ارب روپے کے ترقیاتی پروجیکٹ ہیں جو اناؤنس ہوں گے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہاں ایم پی ایز اور ایم این ایز کو بھی شرف ملاقات بخشیں گے. یہ 3 سال میں یہ لوگ یہاں اس علاقے کے لوگ تو تڑپتے رہے تھے نا کہ وہ ان لوگوں سے تو مل ہی نہیں رہے تھے. لیکن وہ پرانے جو ان کے عمران خان کے لوگ ہیں، جو ایسا خاکوانی ٹائپ کے لوگ ہیں، پتہ نہیں وہ ان کو بلایا بھی آئے گا یا نہیں، وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. وہ ظاہر جائیں گے، وہ گفتگو تو کریں گے، وہاں ملاقات تو کریں گے. لیکن وہ عمران خان کا یہ ملاقات جو ہے، یہ جو ٹور ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جہانگیر ترین کی طاقت توڑ سکے؟ اور کیونکہ لوگ بہرحال پاور پالیٹکس تو ہوتی ہے. عثمان بزدار بھی اسی علاقے کا ہے، ڈیرہ غازی خان کا ہے، تو وہ بھی بڑا زور لگا رہا ہے اور وہ اس کو اس نے ایگو پوائنٹ بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک عجیب کہانی ہو گئی ہے. ایک زمانہ تو یہ تھا کہ عثمان بزدار کے متعلق یہ کہانی یہ تھی کہ جہانگیر ترین نے ہی اس کو فارورڈ کیا ہے، اصل میں جہانگیر ترین ہی چیف منسٹر بنا ہوا ہے. لیکن اب کہانی یہ ہے کہ عثمان بزدار نے بالکل ہی اپنا، ظاہر ہے اس کو پتہ ہے کہ جو نوکری ہے، جو سرکار ہے، وہ تو عمران خان کے ہاتھ میں ہے، تو جہانگیر ترین کس کام کا؟ اس لیے وہ تو اب عمران خان کے ساتھ ہیں. لیکن یہ ایک سیاسی ایجنڈا کے ساتھ عمران خان صاحب آ رہے ہیں. وہ ایجنڈا اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کا ایجنڈا ہے. اس میں کوئی سرائکی دیس، سرائکی وسیب، جنوبی پنجاب، اس کے انتظامی مسائل، جنوبی پنجاب کی غربت، پسماندگی ختم کرنے کا ایجنڈا کا اگر کسی کو یہ گمان ہے، یہ شک ہے، تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہوگا. گفتگو سے اجازت. اللہ حافظ.